بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت کئی دن سے خیال آ رہا تھا کہ آج کل جو مضمون چل رہا ہے اس کو رات کو بھی سنا دیا جائے. تو یہ مضمون جو چل رہا ہے وہ توکل، رزق، اللہ سے راضی رہنے کے بارے میں. حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان عجیب ہے. واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. مومن کی شان عجیب ہے، اس کے تمام کام اس کے لیے خیر ہے. فوراً دل میں آئے گا بیماری، گھاٹا وغیرہ. حضور صلی اللہ تعالی وسلم تو ماشاء اللہ. اور یہ شان صرف مومن کے ساتھ مخصوص ہے. اگر اس کو خوشی حاصل ہو، یعنی فراغی رزق، خوشحالی، چین، توفیق اطاعت وغیرہ نعمتیں، شکر کرتا ہے، شکر پر اللہ اور دیں گے. بس یہ شکر اس کے لیے خیر ہے. اور اگر کوئی مصیبت پہنچے، یعنی فقر، مرض، رنج، کوئی بھی تکلیف پہنچے، صبر کرتا ہے، بس یہ صبر بھی اس کے لیے خیر ہے. پیارے شیخ فرماتے ہیں وجہ شکر میں بھی اللہ مل رہے ہیں، صبر میں بھی اللہ مل رہے ہیں. پیارے شیخ کا جملہ ہے کہ مومن کا نقصان کہاں ہے. فرمایا یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ مبارک ہے اس کا حضرت مفہوم فرما رہے کہ مومن کا خسارہ کہاں ہے مجھے بتاؤ. اگر شکر کر رہا ہے تو اللہ ان شکرتم لازیدنکم، اللہ اور دے رہے ہیں، تو اللہ مل رہے ہیں اس کو اور نعمتیں اور بڑھ رہی ہیں. ادھر بڑا بورنگ انسپیکٹر بنتا ہے. دفتر میں سوتے ہیں تو پیسہ کٹتا ہے، تو سونے کی جگہ یہ ملی اور جان بوجھ کے پیچھے رہتے ہیں تاکہ شیخ کو پتہ نہ چلے. اسٹارٹ میں ہی پکڑا گیا. کمال ہے. ابھی بارات آئی نہیں ہے اور بھائی صاحب سو رہا ہے ٹھاٹ سے. کیا کریں بس. تو حضرت والا نے فرمایا کہ مومن کا خسارہ ہے ہی نہیں. چت بھی مومن کی، پٹ بھی مومن کا. اگر نعمتیں مل رہی ہیں شکر کریں، نعمت میں کمی آ گئی، رزق میں تنگی آ گئی، گھاٹا پڑ گیا، قرضہ چڑھ گیا، صبر کریں تو صبر میں بھی اللہ، شکر میں بھی اللہ ملیں گے. دوسری حدیث بات، ہاں پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ مقام صبر و شکر دونوں بلند مرتبہ ہیں اور دونوں پر ثواب مرتب ہوتا ہے. لیکن مومن کامل جو نہیں ہوتا اس کو جب خوشی اور دولت ملتی ہے، بڑی پوسٹ ملتی ہے، یا کوئی بیان کر لیا، کسی نے تعریف کر لی، تو تکبر اور خلاف شرع باتیں کرنے لگتا ہے. اور اگر ضرر پہنچتا ہے تو روتا ہے، چلاتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، قبروں پر جاتا ہے، ناشکری کرتا ہے، شکایت اور اعتراض اللہ پر کرتا ہے. اور مومن کامل دونوں حالت میں کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال. حدیث پاک نمبر 2 سنبھال کے رکھنا، اس کو کہیں انشاءاللہ فائدہ دے گی. پہلے بتا دیتا ہوں، یہ جو رات دن 99 کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، بار بار آپ لوگ سنتے ہیں کہ کمانا منع نہیں، رزق کے دروازے پر جانا منع نہیں، محنت کرنا منع نہیں، لیکن جو اللہ کی محبت نہ حاصل کرے، سنت کے طریقے پر نہ چلے، گناہ پر جری رہے، اس کو دینی ماحول میں مزہ نہ آئے، اس کو دینداروں کے پاس مزہ نہ آئے، اعتراضات کا لشکر دل میں آ رہا ہے، عالم کے پاس جھکنے کے لیے تیار نہیں، مفتی صاحب کے پاس جھکنے کے لیے تیار نہیں، اللہ والے کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے کے لیے تیار نہیں. ہر بات اس کو غلط نظر آتی ہے. سارے علماء، سارے مفتی صاحبان، سارے بزرگان دین، ان کے غلام سب گندے ہیں نعوذ باللہ، کیونکہ ان کے نظر میں نہیں جچ رہے. ان کو شاید 500 برس پہلے کا چاہیے. تو یہ جو پھیر میں رہتے ہیں پیسوں کے، اس سے پہلے بھی ایک حدیث پاک گزر چکی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے بندے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. دونوں عبادتیں پلس مائنس، فرض واجب سنت موقدہ اور گناہ نہ کرنا. اے میرے بندے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. مفہوم عرض کرتا ہوں، تیرے کام میں بناؤں گا، اور اگر تو میرے عبادت کے لیے فارغ نہ ہوا تو میں احتیاجوں کے سوراخ تیرے سامنے رکھ دوں گا. ایک تو بھرے گا، دوسرا کھلا ہوا ہوگا. نہ اپنی فکر، نہ اولاد کی فکر، نہ گھر کی فکر، نہ آنے والی پشتوں کی فکر. بس ایک فکر ہے تو میں
اتنا بزنس میں چھا جاؤں، اور حضرت فرما دیتے جاؤ اپنے 50 سال کا تجربہ دیکھو، جاؤ 70 سال کا تجربہ دیکھو، جاؤ تجربے دیکھو تمہیں ملا کیا؟ ابھی تک سکون تو ملا نہیں ہے۔ اس سے اچھا ہے تو اسباب اختیار کر، شریعت سنت کی زندگی گزار، اللہ پر بھروسہ کر، پھر دیکھ اللہ تجھے کیا دیتا ہے۔ آج تک تو نے اپنے صلاحیت پر بھروسہ کیا نا کہ میرے جیسا کوئی چیمپئن نہیں ہے۔ یہ اور دوسری حدیث پاک سنیے گا آپ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، مومن قوی یعنی قوی ایمان اور اعتقاد اور توکل اور جہاد اور صبر اور نصیحت اور تعلیم خیر کرنے میں بہتر اور اللہ کے نزدیک محبوب ہے مومن ضعیف سے۔ اور ہر مومن میں قوی ہو یا ضعیف نیکی ہے، جو چیز تجھ کو نفع پہنچائے اس پر حرص کر، یعنی امر دین پر، امر دین میں، اور نیک عمل کرنے پر اللہ کی مدد اور توفیق طلب کر، اور طلب استعانت سے عاجز نہ ہو۔ اور جب تجھ کو کوئی مصیبت پہنچے تو یوں نہ کہے کہ اگر میں اس طرح کرتا تو ایسا ہوتا۔ جناب حضرت سے 50 بار سنا تھا، حدیث پاک پر نظر بار میں دی، حضرت والا بار بار نصیحتیں فرماتے تھے کہ اگر مگر نہ کرنا تو ایسا ہوتا، بلکہ یوں کہے کہ اللہ نے یہی مقدر کیا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ سب حدیث پاک کے بھی الفاظ مبارک ہیں، اس لیے کہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کو کھولتا ہے اور دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ ارے اگر میں آج جو ہے وہ شارع فیصل سے جاتا نا جلدی پہنچ جاتا، خامخواہ بادرآباد سے نکلا ٹریفک میں پھنس گیا، اگر اب شیطان آ گیا، اگر یہ میں دھندا اس طرح کرتا نا تو ڈھیر لگ جاتے نوٹوں کے، یہ میرا پارٹنر، یہ میرا بھائی، یہ اگر میرے طریقے سے چلے نا دولت برسنے لگے، مانتے ہی نہیں ہیں، ہماری قدر ہی نہیں ہے، بکرا ہی نہیں آتا ہمارے لیے، بکرے چھترے ہضم شریف، اور کوئی ہمارے مانتا ہی نہیں ہے، سب آپ کی مانے، اللہ کی کوئی نہ مانے، ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ مانے، عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے، تو اس کو پہلے خوش کریں نا تو عقل سیدھے راستے پر چلے گی۔ اب کیا ہے کہ ہمیں عمل کرنا ہے اپنے حساب سے، دھندا کرنا ہے اپنے حساب سے، نوکری کرنی ہے اپنے حساب سے، زمین میں ہل جوتنا ہے اپنے حساب سے، ٹریکٹر خریدنا ہے سود کے حساب سے، بیج خریدنا ہے سود کے حساب سے، کھاد خریدنا ہے سود کے حساب سے، اور زمین پر قبضہ بھی کر لینا ہے غریبوں کی زمینوں پر۔ پھر کیا ہے؟ رات دن سکون نہیں ہے، سکون تو آپ نے خود زمین میں دھسا دیا اپنی۔ 1 انچ زمین جو کسی کی قبضہ کر لے 7 فلور نیچے زمین میں دھسا جائے گا۔ جناب اللہ میری اور مومن کی حفاظت فرمائے۔ پیارے شیخ فرماتے ہیں لفظ اگر اس لیے منع ہے کہ جو مقدر ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اور شیطان لفظ اگر سے مومن کے دل میں صدمہ و حسرت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے قل نہیں یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا۔ اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ہرگز ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے ہمارے فائدے کے لیے، لنا فائدے کے لیے آتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اور وہ ہمارے لیے مضر نہیں، اس میں بھی کوئی حکمت اور مصلحت اور خیر ہے کیونکہ ہمارے وہ مولا ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی میدان میں آتے وہ لوگ جن کے لیے قتل مقدر ہو چکا ہے۔ اپنے رب کو خوش کر کے جماعت کی نمازیں پڑھیں، تقویٰ سیکھیں، شرعی داڑھی رکھیں، مونچھیں صاف رکھیں، ٹخنا کھولیں، ماں باپ کا ادب سیکھیں، امانت دیانت صداقت کی فکر کریں۔ ہمارے تقویٰ کو دیکھ کر ہمارے اولاد پر، ہمارے بیوی بچوں پر، ہماری بہو بیٹیوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ رات دن ٹیلی ویژن، نیٹ، کیبل اور حدیث پاک کے گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لیا، گناہ ہو رہے ہیں۔ اپنے کاروبار اور نوکری کی جگہ پر گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، تاش کھیل رہے ہیں موبائل پر یا جو بھی کمپیوٹر وغیرہ پر، دوسرے کو اذیت دے رہے ہیں، اپنے سبارڈینیٹ کو گالیاں دے رہے ہیں، کڑیاں لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ظلم ہم کرتے ہیں، اور پھر سکون چین سمجھتے ہیں کہ یہی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو ناراض کرنا۔ اور لفظ اگر کے استعمال سے منع کرنا تنزیہی ہے، تحریمی نہیں۔ فرمایا کہ لیکن اگر ازرائے تعصف اور ندامت کے استعمال میں اس لفظ کو کرے کہ جیسے نماز چلی گئی اگر میں رات کو جلدی سو جاتا تو یہ اس میں کوئی منع نہیں حضرت فرما رہے ہیں۔ فرمایا یہ تو صالحین سے بھی ثابت ہے تو کوئی مذائقہ نہیں بلکہ باعث ثواب ہے۔
ارے میں پتھر ہٹانے میں نے دیر کی اور دوسرے نے اٹھا لیا، اس کا ثواب مل گیا، کاش میں پہلے اٹھا لیتا. تو نیکیوں کے معاملے میں منع نہیں، بلکہ ندامت ہونی ہی چاہیے. حدیث پاک نمبر 120 ابھی کی 3 نمبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بہت غور سے سننا، پھر نہیں کہنا، ایک کان کھلا ہوا ہو ایک کان بند ہو تاکہ نکل نہ جائے. انگلی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں طے کر لیں ہم، اور دل کے کان کھلے ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے پہلے تو بول لے بھائی، سمجھنا والے سمجھ لیں. پکڑو اس کو، ایئرپورٹ کا انچارج ہے، اس کو بند کرو یہاں پر. یہ کیا ہے تماشا ہے؟ جہاز آیا کیسے یہاں پر؟ اور اتنی دیر، اتنا تیز ہوا میں اڑ کر ہوا بھی کھول رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. ابھی تمہاری خبر لیتا ہوں، باہر نکلو ذرا. یہ کیا ہے دیکھو، ابھی تک لمبا جہاز ہوگا میرے خیال میں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لو جیسا کہ بھروسے کا حق ہے، تو وہ رب وہ تم کو اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے جو صبح کو بھوکے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھرے اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی لے جاتے ہیں. جو بھروسے کا حق ہے. میری ماں بہن بہو بیٹیوں دھیان سے سنو، یہ نہیں سوچو کہ یہ نوکری کرنے والے اور دکان والے اور بزنس والے ہمارے گھر کے مردوں کے لیے ہے. نہیں، آپ کے لیے پہلے ہے، تاکہ خدا نہ خواستہ ابا، شوہر، بیٹا، بھائی کوئی بھی پریشان ہو، کسی نے پیسے لے لیے، جاب نہیں مل رہی ہو، تو پھر آپ اس کو غور کرو. بھائی وہ کرسی ایک نکال دیجئے گا نیچے سے، آپ پہلے بیٹھ جائیں لیکن وہ کرسی ایک کر دیجئے، پہلے وہیں بیٹھے آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آپ مطمئن کرو. ماں کا فرض، ارے بیٹا یہ کیا ہے چہرہ بنایا ہوا ہے، رزاق اللہ ہے نا، بس تو ماشاءاللہ نیکی پر چل رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، تیری بوڑھی ماں مانگ رہی ہے، تمہیں کیا پرواہ ہے؟ اللہ ہے نا، ڈرتا کیوں ہے تو بھائی؟ جب تو بچہ تھا تو اتنا فکر کرتا تھا، ماں باپ ہے نا، ابا ہے نا، تو فکر نہیں کرتا تھا، ربا ہے نا، فکر کس بات کی؟ جو اللہ معصوم بچے کی پرورش کے لیے ماں کے چھاتی سے دودھ کی نہر نکال سکتا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ؟ جو ماں کے پیٹ میں رزق دے رہا ہے، آکسیجن دے رہا ہے، وہ ابھی رزق نہیں دے گا ہمیں؟ جب بچے کی دھڑکن شروع ہو گئی تو آکسیجن ملے گی نہیں ملے گی؟ آکسیجن پہلے ملے گی، دھڑکن بعد میں آئے گی. اور جب دھڑکن آ گئی تو زندہ ہے بچہ، وہ اس کو رزق کون دے رہا ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی چیختا ہے دودھ کے لیے، ماں کے پیٹ میں کس نے دودھ پلایا اس کو 9 مہینے ختم ہونے تک؟ کس نے آکسیجن پہنچائی؟ کس نے اس کو ماں کے پیٹ میں سردی گرمی سے بچایا؟ ماں تو بلینکٹ اوڑھی ہوئی ہے، بچے نے کون سا ماں کے پیٹ میں بلینکٹ اوڑھا ہوا ہے؟ اعتماد ہی نہیں اللہ پر، پاگلوں کی طرح بس لگے ہوئے ہیں رات دن، پیسہ پیسہ، خواب میں بھی پیسہ، چلتے پھرتے پیسہ 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 پیسہ. جو رزاق ہے اس کو راضی کرنے کی فکر کیا کیا؟ یہ آپ سیکھو، بیگم صاحبہ کا فرض ہے، سیکھے. ارے کیا مسئلہ ہے؟ بیشتی دیور میں حدیث بات نہیں لکھی تھی کہ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب میرے گھر میں جاتا ہوں تو میری بیوی کہتی ہے مرحبا میرے سردار، مرحبا مرحبا میرے گھر کے سردار، مرحبا، آئیے آئیے آئیے. اور جب میں پریشان ہوتا ہوں، کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو میری بیوی کے سلام دعا کرنے کے بعد سردار پریشانی کس بات کی ہے؟ سب تو جنت میں جمع ہو رہا ہے وہاں، یعنی کہ صبر وغیرہ مفہوم یہ ہے. یہ بورنگ انسپیکٹر کو سر اوپر کرانا ذرا، دور بیٹھے ہو تو کیا ہوا، قبضے میں دو. وہاں پر ہمارے دوست ہیں، سفید داڑھی والے ہیں، لیکن ہاتھ ان کا تگڑا ہے، اصلی کی کایا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ پرانے ہو گئے، اب نئے دوست نہیں ہیں یہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جاؤ اپنی بیوی کو خوشخبری سناؤ کہ وہ آدھا کام دین کا کرنے والی کا ثواب پا رہی ہے اس جملے پر، اور جو جہاد کے لیے سرحدوں کی نگہبانی کر رہے ہیں اس کا ثواب پا رہی ہے. کیا جملے ہیں یہ نعمت میرے لیے بھی ہے، ہر مسلمان کے لیے.
چاہے مالدار ہو چاہے نہ ہو، مالدار بھی ہے اور امانت دار بھی ہے اور نیک بھی ہے، متقی بھی ہے، اس کے لیے بھی ہے کہ تقوی سلامت رہے، میں جہاں بھی رہوں، جس فضا میں بھی رہوں، میرا تقوی سلامت رہے۔ آپ دیکھو حدیث پاک کیا ہے، دو احادیث مبارکہ کو ملائیں گے، ایک حدیث پاک سمجھیں گے تو چھوٹے لائن چلے جائیں گے کہ ایماندار تاجر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیقین کے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہوگا، تو ایماندار تاجر تو بے نمازی بھی ہیں، ایماندار تاجر تو ماں باپ کو ستانے والے بھی ہیں، ایماندار تاجر فلمیں دیکھنے والے بھی ہیں۔ دوسری حدیث پاک ملائیں، ایماندار تاجر متقی، جناب ایماندار بہت سے لوگ ہم جانتے ہیں اپنے ایمانداری پر جو ہے اچھل کود کرتے ہیں، اور بعض دفتر میں یا گورنمنٹ میں ایماندار ہیں تو اصلاح نہ کرانے کی وجہ سے اکڑ ہوتی ہے، ڈانٹ دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، جو کرنا ہے کر لو، ایمانداری سے کام کرتا ہوں، میرا کوئی اسکینڈل نہیں ہے۔ اور جہاں مدد کرنی ہوتی ہے، نہیں صاحب وہ میرے پر شک ہوگا کہ میں رشوت لیتا ہوں، اس کا جائے حق بھی نہیں دیتے، یہ تمہاری ایمانداری ہے۔ ایک طرف تو تم کہتے میں ڈرتا نہیں ہوں، اور دوسری طرف کہتے ہو کہ میں نے اگر دستخط کر دی میرے نام پر الزام لگے گا رشوت لی، آپ تو ایماندار مشہور ہیں، پھر آپ یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے اصلاح اور تزکیہ فرض فرمایا، کونوا مع الصادقین کو فرض فرمایا کہ اب من چاہی زندگی مت گزارو، رب چاہی زندگی گزارو ایمانداری پر۔ ارے متقی بھی ہو ساتھ میں، تب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ۔ جناب تشریح میں حضرت فرماتے ہیں توکل کا حق یہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کے ہاتھ میں اپنا ضرر یا نفع، رزق، فقر، غنا، عطا، مرض، صحت، عزت، ذلت، موت، حیات وغیرہ نہ سمجھے، اور یقین کرے کہ یہ سب حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب حق تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو جماعت کی نماز کیوں چھوڑیں؟ تکلیفوں میں ہے، پریشان ہے، غم میں ہے، تکلیف میں ہے، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور نقصان پر نقصان ہو رہا ہے، گھر کے خرچے بھی پورے نہیں ہو رہے، اور بیماریاں پتہ نہیں کیا کیا ہیں، کتنی تکلیفوں میں ہم لوگ ہیں۔ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے، قرآن پاک صحیح نہیں کرائیں گے، ماں باپ کو ستائیں گے، بیوی کو ڈانٹیں گے، اپنے جو چھوٹی عمر والے ہیں اللہ نے آپ کو بڑا کیا ہے ان کو ذلیل کریں گے، ان کی آہ لیں گے، طنز کی بارش چلائیں گے۔ اب یہ دیکھ لو کیا لکھا ہے، آپ فیصلہ کر لو۔ آپ یہ جب ایمان ہوگا کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو جماعت کی نماز بھی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ سے پڑھے گا جناب، اس کے بعد دعائیں مانگ کر خیر و برکت کی، پھر اپنی نوکری پر، اپنے دکان، اپنے دھندے پر بیٹھے گا۔ یہ یقین نہ ہونے کی وجہ سے گناہ کیا جاتا ہے، یہ یقین نہ ہونے کی وجہ سے امانت میں خیانت کی جاتی ہے، یہ یقین نہ ہونے کی وجہ سے سود لیا جاتا ہے، یہ یقین نہ ہونے کی وجہ سے پرائز بانڈ اور سیونگ سرٹیفکیٹ اور دبئی میں ڈیوٹی فری شاپ پر کروڑ پتہ نہیں کتنے کروڑ درہم کا ڈالر کا پرائز ملتا ہے۔ بس یہ مجھے مل جائے نا، جوا سے 1000 درہم کا ٹکٹ ہر بار لوں اور یہ مجھے مل جائے نا، میرے سب دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی تو فرما رہے ہیں حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس کسی نعمت کی طلب میں بہت رنج نہ اٹھائے، اور حرص اور مبالغہ نہ اٹھائے کہ حلال اور حرام کا فکر بھی نہ رہے، فرق بھی نہ رہے۔ فرمایا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توکل کا مفہوم یہ سمجھے کہ زمین پر پڑا رہے اور تدابیر اور قصبے معاش نہ کرے، وہ جاہل ہے۔ بار بار ہمارا دین ہمیں محنت پر سکھا رہا ہے، پڑھائی پر سکھا رہا ہے، اور بار بار تکرار ہو رہی ہے گناہ نہیں کرنا ہے۔ اب آپ بڑی تجارت کرو، کس نے منع کیا ہے؟ ادھر کا پیسہ ادھر، ادھر کا پیسہ ادھر، ادھر کا پیسہ ادھر، اور جناب حج بھی ہو رہا ہے، عمرے بھی ہو رہے ہیں، اور جس کے لیے کر رہے ہیں وہ چھٹکارے کے لیے آئیں گے نہیں۔ اللہ پر توکل ہو تو کہہ دے بھائی آپ کو جو کرنا ہے کریں، آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، ملاوٹ نہیں کروں گا، حرام نہیں کھاؤں گا۔ منقول ہے کہ کوے کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو سفید ہوتا ہے، جو کوے کو برا لگتا ہے اور چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ حق تعالیٰ اس کی طرف رزق کے لیے، اس سفید کوے کے بچے کے پاس حق تعالیٰ اس کی طرف رزق کے لیے مکھی اور چیونٹی بھیجتے ہیں، کچھ دن میں وہ سیاہ ہونے لگتا ہے، پھر کوا اس کو لے کر پرورش کرتا ہے، اور اسی طرح بہت سے واقعات ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ تدبیر نہ کرے، جو چڑیوں کا باہر نکلنا بھی تو تدبیر ہے۔ کچھ تو خود غفیل ہو جاؤ نا بھائی، ماشاءاللہ میں، سبحان اللہ میں، اللہ کی تعریف بھی تو ہے، اس پر آپ تنگلے بنتے ہیں، کنجوس بنتے ہیں۔ زبان بھی نہیں گھسے گی، خدا کی قسم نہیں گھسے گا زبان،
بس قسم کھا رہا ہے آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، پھر آپ نہیں یقین کرتا پڑا ہے تو آپ کا مرضی ہے بھائی. بے ساختہ سبحان اللہ نکلنا چاہیے، سوچنا تھوڑی چاہیے. دیکھو کیا میرے پیارے شیخ کی ادا ہے، ہمارے شیخ کی ہر چیز کو سمجھاتے ہوئے جا رہے ہیں. کوئی ایسا کونا نہیں ہے جو ہم کہیں کہ یہاں تھوڑا بہت کمی ہے، کوئی نہیں ایسا کونا ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو. شرط یہ کہ دل صاف ہو. جب دل میں ہی بدگمانی، کسی نیک آدمی کو دیکھا، اللہ والے کو دیکھا، جہاں دین کی بات ہوئی اٹھ کر بھاگے. یہ حضرت والا کتاب میں لکھا ہے کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ارے دین کی بات تو ایسے دن نہ لگے تب بھی بیٹھنا چاہیے. یہ کہنا کہ مناسبت نہیں ہے، یہ اصلاح کے لیے. نعوذ باللہ قرآن پاک حدیث پاک کی بات ہو رہی ہے، تو کہتا ہے مناسبت نہیں ہے. ارے توبہ کر میرے دوست. تو فرمایا کہ غور سے سنو ذرا، اس حدیث سے یہ بات نہیں ثابت ہوتی کہ تدبیر نہ کرے. چڑیوں کا باہر نکلنا بھی تدبیر ہے، اور انسان کے لیے اس کے مناسب تدبیر ہوگی. جو ہے تدبیر اختیار کرے، پڑھائی کرے، سی وی ڈالے، اپنی دکان کھولے، جو بھی ہے. KFC کھول دے، کس نے منع کیا ہے؟ KFC کا مطلب بتائیں. ایسے کیا کرتا ہے؟ کاکا فروٹ چاٹ. ہم آپ کہاں سے کھول سکیں گے KFC؟ اتنے پیسے کہاں ہیں بھائی؟ ہمارے لیے KFC وہ صحیح ہے، کاکا فروٹ چاٹ کوئی منع نہیں ہے الحمدللہ. اب سنیے، آپ تدبیر سب اختیار کریں، البتہ بھروسہ تدبیر پر نہ کرے. تدبیر صرف بھیک کا پیالہ ہے اور دینے والا مولا ہے. تدبیر سب اختیار کرے. تدبیر جیسے بھکاری ہے، بھکاری کو دینا جائز نہیں ہے، لیکن وہ بھیک جب مانگتا ہے تو پیالہ اس کے ہاتھ میں، تو پیالے کو تھوڑی دیکھتا ہے، سیٹھ صاحب کے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، جیب میں جا رہا ہے نہیں جا رہا. تو یہ تدابیر پیالہ ہے، بھیک دینے والا مولا ہے. تو مولا پر نظر رکھے، پیالے پر کیا نظر رکھیں گے؟ یہ مثال حضرت والا فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی تھی. میرے پیارے شیخ کا آپ ادب دیکھتے ہیں، میرے پیارے شیخ کا شارع اولیاء آپ دیکھتے ہیں، ایک ایک بات جس سے سنیے اس طرف منسوب کرتے ہیں. یہ امانت ہے. یہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب سنیے آپ اور غور سے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور رکھے مگر وہ جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تم کو دوزخ سے قریب کر دے اور جنت سے دور رکھے مگر وہ چیز جس سے میں نے تم کو منع کر دیا ہے. اور جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، اور غور، اور جبرائیل نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی جاندار اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا. اس پر میرے شیخ کو اللہ نے علم عظیم عطا فرمایا کہ حدیث پاک کیا ہے کہ کوئی جاندار اس وقت تک نہیں مر سکتا جبکہ اس کے حصے کا اس کو رزق نہ مل جائے. فرمایا اس سے معلوم ہوا میرے رب نے میرے دل میں، میرے شیخ کے دل میں ڈالا کہ موت بعد میں آئے گی، پہلے رزق ملے گا. یعنی کہ رزق کی رفتار موت سے بھی تیز ہے. موت تو بعد میں آئے گی نا، پہلے رزق ملے گا نا. پھر فکر مت کوا، بس فکر مت کوا، اسباب کوا. بس ٹھیک ہے، کوا وہ نہیں، وہ جو پشتوں کا کوا ہے وہ، ورنہ کہیں گے شیخ کوے کی بات کر رہے ہیں. بس جب ایسا ہے کہ جو رزق مقدر کیا ہے وہ پہنچنے والا ہے تو خبردار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور رزق فرمایا تو خبردار اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی بچو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے. یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو. بھائی ان کو قبضے میں کرو نا، ایسا تو نہ کرو بھائی. جس کے بچے اپنے پاس بٹھاؤ یا ادھر جا کر بٹھاؤ، یہ تو نہ کرو بھائی. ادھر ادھر چلو کوئی بات نہیں، لیکن بیچ میں گھس کر پریشان تو نہ کریں لوگوں کو. کبھی ایک دن لاؤ ہی نہیں ان کو، تاکہ ان کو پھر قدر ہو کہ بھئی ان کو نہیں لے گئے. تھوڑا ایسا بھی تربیت بھی کرنی چاہیے کہ بس آج نہیں لے جائیں گے آپ کو. جب دوسرے بچے دیکھو کس طرح بیٹھے ہوئے، ماں ادھر بیٹھے ہوئے، ادھر بیٹھے ہوئے، سامنے بیٹھے ہوئے، یہ بھی تو آخر بچے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں خبردار اللہ تعالیٰ سے ڈرو. 400 سے مرتبہ سے زیادہ قرآن پاک میں اللہ سے ڈرو، گناہ چھوڑو، میرے پیارے بنو. جو اللہ سے ڈرے گا وہ آج سے جوانی برباد کرے گا. جو اللہ سے ڈرے گا ننگی فلمیں دیکھے گا. جو اللہ سے ڈرے گا لڑکی اور لڑکوں کے گندے مقامات میں گھسنے کی فکر کرے گا. جو اللہ سے ڈرے گا وہ ماں باپ سے بدتمیزی کرے گا. جو اللہ سے ڈرے گا بیوی پر ظلم کرے گا. جو اللہ سے ڈرے گا سود، رشوت، ملاوٹ، دھوکہ کرے گا. ایک ڈر سب گناہوں سے بچا لیتا ہے، جو ڈرنے کا حق ہے.
اور رزق کے حاصل کرنے اور ڈھونڈنے میں اعتدال سے کام لو. ابھی حدیث پاک مبارک کے جملے چل رہے ہیں, تشریح بات کی ہے, یہ نہ سمجھنا کہ میں تشریح بیچ میں کر رہا ہوں. اور رزق کے حاصل کرنے اور ڈھونڈنے میں اعتدال سے کام لو. اب یہ جو حضرت فرماتے تھے رات دن پیسہ پیسہ پیسہ, جتنا نوکری اور کاروبار پہ ٹائم پر پہنچتے ہیں, نماز کے ٹائم پر پہنچتے ہیں, جماعت کی نمازیں نکل رہی ہیں, اپنے طریقے سے خود ہی جواب دیتے ہیں کہ میرا شرعی عذر ہے. ارے مفتی صاحبان سے پوچھ تو صحیح کہ شرعی عذر ہے یا دل کی شرارت ہے. اور اپنے دھندے پر اور نوکری پر کیا حالات ہیں آج کل, ٹریفک جام رہتا ہے, دفتر آتے ہیں, بھائی ہم کچھ نہیں جانتے, آپ چاہے 6 بجے نکلو گھر سے, اگر آئندہ ٹائم پر نہیں آئے تو ہم پورے دن کی تنخواہ کاٹ دیں گے. 15 منٹ لیٹ پر پوری دن کی تنخواہ کاٹنا, مفتی صاحبان سے پوچھ لو, بھائی ہم بیچ میں مسائل میں نہیں بولتے, لیکن وہاں پھر 15 منٹ پہلے پہنچیں گے حالات کے حساب سے, بغیر ناشتے کے. ناشتہ ہوٹلوں پر کریں گے یا گھر کا بنا ہوا, میں ناشتہ بھی نہیں کر سکتا, چائے ہوٹل پر اور ناشتہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ٹفن چھوٹا سا کھولا, صرف ایک پراٹھا رکھا ہوا ہے, انڈا ونڈا نہیں, سلائس نہیں, مکھن نہیں, انڈا روٹی کھائی, چائے پی, اللہ کا شکر ادا کیا اپنے نوکری اور دھندے پر. اور ہمیں اللہ اتنا دے رہے ہیں, ہر وقت ناشکری, ہر وقت پریشان. رزق بڑھانا میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے, خرچہ کم کرنا ہمارے آپ کے اختیار میں ہے. جو کام ہمارے اختیار کا وہ نہیں کرتے, جو کام اللہ کے اختیار کا ہے اس کے لیے ہر وقت پلاننگ کرتے رہتے ہیں, اور ہر پلاننگ فیل ہوتی رہتی ہے. کیوں؟ اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے. اگر اللہ کو خوش کر کے پلاننگ کریں, اللہ کی مدد فرشتوں کے ذریعے آ جائے گی. یاد رکھنا, خود اللہ دل میں ڈالیں گے کہ اس فرنیچر کی دکان پر جا, اس مٹھائی کی دکان پر جا, اللہ دل میں ڈالیں گے. اگر یقین نہیں آتا, ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ فرنیچر کی لاقت آباد میں ہے, کتنے 100,000 سے زیادہ دکانیں ہیں, اور فرنیچر آفس کا لائن لگی ہوئی آفس فرنیچر کی, اور زیادہ تر کے بعد ایک ہی کوالٹی, ایک ہی کمپنی. ٹھیک, کون دل میں ڈالتا ہے؟ مٹھائی کی دکانیں ایک پاس لائن لگی ہوئی ہے, ایک مکھیاں مار رہا ہے, کون دل میں ڈالتا ہے؟ سونے کی دکانیں جا کر دیکھیں, لائن میں دکانیں دکانیں, حتیٰ کہ گلیوں میں بھی دکانیں, کون گلی میں دل میں ڈالتا ہے؟ بھائی ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے یہاں پر, ان سے کام تھا, میں گیا وہاں پر, ایک جگہ بیان تھا یا پتہ نہیں, ہاں پاسپورٹ کے لیے گیا تھا, تو انہوں نے گھیر لیا کہ محبوب کلاتھ مارکیٹ میں جو ہے وہ ہماری دکان ہے, وہاں آنا ہوگا. چائے تو پلائی نہیں, یا پلائی تھی مجھے یاد نہیں ہے, دوبارہ پلانی ہوگی. ہنس رہا ہے, میرے خیال میں نہیں پلائی تھی, مجھے تو یہی یاد آ رہا ہے نہیں پلائی تھی. تو اب نکالوں گا چھوڑوں گا تھوڑی, یاد آ گیا, ہاں یہ بتا دے پلائی تھی تو میں مان لوں گا. جب میں دوسری منزل پر گیا ان کے دکان پر, جیولری کی دکان, آرٹیفیشل نہیں, اور کپڑے, میں نے کہا کپڑے بھی کون سے پتا ہے؟ وہ دلہن کے ہیں. وہ کون آئے گا تمہارے سیکنڈ فلور پہ؟ بھائی مجھے تو الحمدللہ اللہ نے حضرت والا کی باتیں یاد ہیں, لیکن سبق سکھانے کے لیے پوچھا کیا حال ہے, کہا الحمدللہ مزے ہی مزے, اللہ نے کروڑوں سے اچھا رکھا ہے. کس نے کہا کہ نیچے کی دکانیں چھوڑ کر سیکنڈ فلور پر جاؤ محبوب کلاتھ مارکیٹ میں؟ کس نے بتایا کہ دکان نمبر اس دکان پر جاؤ؟ کس نے بتایا؟ ہمارے حضرت والا خادم کہ دکان 101, پردے 101, ایک سے ایک. کون دل میں ڈالتا تھا کہ یہاں جاؤ بھائی؟ اب اتنی دکانیں کھل گئی ہیں پردوں کی, اس زمانے میں چند یہی دکانیں ہوتی تھی. اللہ ڈالتے ہیں. تو فرمایا کہ رزق حاصل کرنے اور ڈھونڈنے میں اعتدال سے کام لو. ہاں, اور رزق پہنچنے میں تاخیر کہیں تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کو گناہوں کے ارتکاب سے حاصل کرو. اس لیے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت ہی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے. یہی بات میں نے ابھی حضرت والا کی عرض کی کہ رزق خرچہ کرنا میرے آپ کے اختیار میں ہے, اس کو کم نہیں کریں گے اور قرضے میں ڈوبتے جائیں گے. بار بار کیسے کہیں یہ لائٹ کم کرو, بار بار کیسے کہیں پانی کم استعمال کرو, بار بار کیسے کہ گیس کھلا نہ چھوڑو, بار بار کیسے کہیں کہ زیادہ پکا کر ضائع مت کرو, بار بار کیسے کہیں. اور جو اللہ کا معاملہ ہے رزق دینے کا, وہ اپنے ہاتھ میں لینے کی فکر کرتے ہیں کہ اس طریقوں سے میں رزق بڑھا لوں گا. ہوتا الٹ ہے اس کا. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک میں ہی فرما دی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا حدیث پاک میں, جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طاعت ہی کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے. زکوٰۃ دینا طاعت نہیں, حج کرنا طاعت نہیں, نماز پڑھنا طاعت نہیں, کیا تقویٰ طاعت نہیں, کیا تقویٰ فرض نہیں؟ یہ فرض ہے کمانا ہمارے کو. پہلے حلال رزق کمانا فرض, پہلے فرض سے دوسرے. کیا مطلب کہ تقویٰ اور نماز روزہ اس کے ساتھ پھر حلال رزق کی فکر کرنی ہے.
تشریح میں پیارے شیخ فرماتے ہیں میرے محبوب اور میرے مرشد پیارے اور میرے محسن جن کے احسان تلے میرا بال بال دبا ہوا، جو میری آنکھوں اور میرے دل کی ٹھنڈک احسانات ہی احسانات حضرت کے نظر آتے ہیں. اور کیا عرض کروں میرے دوستوں اور ساتھیوں جو آپ اتنی محبت سے دیکھ رہے ہیں، میں کچھ نہیں تھا نہ کچھ ہوں، اللہ کا فضل ہے جو آپ اتنی محبت سے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، یہ حضرت والا کی دعائیں اور نظر کی برکت ہے. فرمایا تشریح میں میرے پیارے جانی شیخ نے اگر گناہوں اور نافرمانیوں کے بڑی خاص پتے کی بات آ رہی ہے تشریح میں بھائی، اور یہ روز کا امتحان ہے. اگر گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود کسی کو اللہ تعالی کی طرف سے نعمتوں اور کشادگی اور دولت میں دیکھو تو وہ نعمت اس کے لیے عذاب ہے، نعمت نہیں ہے. ارے صاحب ہم جس کمپنی کا کام کر رہے ہیں ابتدا تا انتہا سود میں ڈوبی ہوئی ہے اور دیکھو کیا لشپش کام ہو رہے ہیں ان کے، وہ نعمت نہیں ہے ان کے لیے، یہ عذاب ہے جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے. اسی طرح کا مضمون ایک حدیث میں حضرت فرماتے ہیں کہ میں احکر لکھا ہے، میں احکر نہیں پڑھتا. اس حدیث میں حضرت والا کی نظر سے گزرا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو مصیبت اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے تو وہ بندے کے لیے نعمت ہے، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ سے دور کر دے وہ اس بندے کے لیے مصیبت ہے. اللہ نے مال دیا، تم نیا ٹی وی لا کر فلمیں دیکھ رہے ہو، کرکٹ دیکھ رہے ہو، کرکٹ میں گندی تصویریں آ رہی ہیں، سطر نظر آ رہا ہے کرکٹر کا، آگے پیچھے چست لباس پہنا ہوا ہے اور نمازوں کی فکر نہیں، رات کو دیر دیر تک جاگ رہے ہو، تو یہ نعمت کا ہے، عذاب ہے یہ تو. کر حضرت فلاں فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک عارف محقق نے کسی صوفی کو دیکھا کہ اس نے لذیذ شوربے کو زہد کے خلاف سمجھ کر اس میں پانی ملا دیا اور بے مزہ کر کے کھایا. محقق عارف نے فرمایا کہ یہ صوفی عارف ہوتا تو ایسا نہ کرتا، لذیذ گرم گرم شوربہ کھاتا تو اس کے دل میں ہر لقمے پر شکر نکلتا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میاں اشرف علی جب پانی پیا کرو تو ٹھنڈا پیا کرو تاکہ ہر بنے منہ سے شکر نکلے، تاکہ ہر بال سے شکر نکلے. اور جس کی طبیعت ناساز وغیرہ ہو وہ میرے کہنے پر ٹھنڈا پانی نہ پیے بھائی، پھر بعد میں میرے پاس آئے گا کھانسی کی دوائی کے پیسے دو. اس لیے پہلے بتا دیتا ہوں کہ بھائی اپنے طبیعت کے حساب سے چلو. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، مرشد ثانی میرے جو پانی پیتے تھے نا وہ اگر آپ سردیوں میں دیکھ لیتے تو آپ کو سردی لگ جاتی. پانی کم برف زیادہ، سردی جب ہم سویٹر اور شال پہنے ہوئے اور جبہ پہنے ہوئے ہیں، آؤ مقابلہ کرو. کچھ حضرت کے متعلقین نے اس کی کوشش کی، سوکھے بیچارے. ہاں جی حدیث پاک نمبر 123. اب سنیے گا مزیدار بات جو اصل بتانا تھا آج. کیا مزہ آیا یقین کریں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. واہ سبحان اللہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے، سمجھ رہے ہیں یعنی کہ چھوٹوں کو بھی نصیحت کرنی چاہیے. اے لڑکے اللہ تعالیٰ کے احکام امر و نہی کو محفوظ رکھ، اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا، دنیا میں آفات اور مکروہات سے اور عقبہ میں طرح طرح کے عذاب سے. خود نیکی پر چلنا، گناہ سے بچنا، دوسروں کو نیکی کی تعلیم کرنا اور گناہوں سے بچانے کی بات کرنا، تو کیا انعام ملے گا یہاں بھی اور آسمان میں بھی. اور محفوظ رکھ تو اللہ کے حق کو، اور محفوظ رکھ تو اللہ کے حق کو، یعنی اس کو ہمیشہ یاد رکھ اور اس کی قدرتوں میں فکر کر اور اس کا شکر ادا کر، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. انعامات کی بارش تو دیکھیں آپ کہ تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اب اور جب تو سوال کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ ہی سے سوال کر، اور جب تو مدد چاہے تو اللہ ہی سے مدد چاہ. اور یہ بات یاد رکھ کے ساری مخلوق اگر جمع ہو کر تجھ کو کچھ نفع پہنچانا چاہے تو ہرگز تجھ کو نفع نہ پہنچا سکے گی. کیا جملہ ہے، جان دیتے ہیں تو حق ادا نہیں ہوتا، ایمان بڑھ جاتا ہے اگر عمل کریں تو. ساری باتیں تو 1400 برس پہلے آ گئی، کون سی بات ہے جو نہیں آئی بتاؤ. کوئی آ کے ریسرچ کر کے بتاؤ کہ یہ بات قرآن پاک حدیث پاک میں نہیں ہے، اس میں خدا نہ خواستہ کوئی بات کی کمی ہے. ہر چیز تو اس میں ہی آ گئی، اسی حدیث پاک میں آ گئی. پھر دوبارہ سنیے، اور یہ بات یاد رکھ کے اگر ساری مخلوق، کیا ساری مخلوق آپ سمجھتے ہیں
اس میں انسانوں کے علاوہ ہر چیز آ گئی. اگر ساری مخلوق اگر جمع ہو کر تجھ کو کچھ نفع پہنچانا چاہے تو ہرگز تجھ کو نفع نہ پہنچا سکے گی مگر صرف اتنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے. پھر کیوں گناہ اور یہ سب حرکتیں کریں؟ اور اگر سب آدمی جمع ہو کر تجھ کو ضرر پہنچانا چاہیں تو ہرگز تجھے ضرر نہ پہنچا سکیں گے مگر صرف اتنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے. آگے سننا، ایک لائن ہی سب کچھ دماغ ٹھیک کر دے گی. قلم اٹھا کر رکھ دیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے. پیارے شیخ اس کی تشریح فرماتے تھے کہ قلم اٹھا لیے گئے یعنی کہ قیامت تک کے لیے سب کے لیے اللہ نے لکھ دیا، اور صحیفے خشک ہو گئے یعنی کہ جو لکھا ہے وہ سب پرچے اپنے پورے ہو گئے. اب ہمیں کیونکہ پتہ نہیں ہے ہمارے لیے مقدر میں کیا لکھا ہے، اس لیے پڑھائی اور نوکری اور کاروبار اور مزدوری اور امانت، دکان پر جانا، اپنے فیکٹری جانا، اپنے کاروبار نوکری پر جانا، ہمیں پتہ نہیں ہے کیا مقدر میں لکھا ہوا ہے. قلم اٹھا لیے گئے اور یعنی کہ اب کوئی ایڈیشن نہیں ہوگی. گناہ کر کے ہم اگر چاہیں کہ کچھ کر لیں کچھ نہیں ہوگا. اے میری ماں بہن بہو بیٹیوں، اگر شوہر کے پاس تنگی آ گئی ہے، ابھی ایک واقعہ میرے پاس چل رہا ہے کہ شوہر نے ہر چیز اس پر فدا کی، اچانک گھاٹا آ گیا اور شوہر صاحب جو ہے وہ ساری دولت چلی گئی. کتنے عرصے سے ماں کے گھر بیٹھی ہوئی ہے، باپ کے گھر، اور ماں باپ بھی بٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے دوبارہ اپنا کماؤ پھر ہماری بیٹی آئے گی. ہماری بیٹی پیدا ہوئی تھی منہ میں چمچ لے کر آئی تھی. پتہ نہیں، ہم نے تو آج تک کبھی نہیں سنا کہ کوئی پیدا ہوتے ہوئے کوئی شاید رات لایا ہو. آپ کی بیٹی چمچ لے کے سونے کا آئی، اس پہ شاید ہیرے بھی لگے ہوئے ہوں گے. ارے بیٹی کو سمجھا کہ بددعا مت لیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مت لیں. ارے جب آپ کو شوہر نے عیش میں رکھا، عیش میں رہو. اگر آج بھی شوہر شادی ہو گئی اور پتہ ہے اس کی تنخواہ اتنی ہے، کمائی اتنی ہے، پتہ ہے کہ مجھے کھانے کو کپڑے کو یہ ملے گا، اللہ میں آپ سے راضی ہوں، آسمان پر رشتے لکھے ہوئے، اپنے شوہر کی خدمت کرے، چہرے سے ناگواری کا اظہار نہ ہو، بدتمیزی نہ کرے کہ آپ نے مجھے دیا کیا ہے. ارے جو اللہ نے دیا ہے وہی تو تجھے دے رہا ہے. اور اگر اللہ نے دیا ہے، ظالم کنگلا بن کر بیٹھا ہوا ہے تو اللہ سے مانگ تو. یہ ساری بات تو لکھی ہوئی ہے. اگر تیرے شوہر کے پاس پیسے ہیں تو ناشکری کیوں کرتی ہے؟ یہ حدیث بات سن لے کہ اللہ اگر دینا چاہے تو سب روک نہیں سکتے سب. آپ کو اس حدیث پاک پر ایمان کیوں نہیں ہے؟ شکایتیں کرنا، ناشکری کرنا، اعتراض کرنا، اپنی اصلاح کا ایک بھی نہیں لکھیں گے. اور 6 نہیں 18 12 صفحات اوپر سے لے کر آخر تک صرف اور صرف شکایتیں لکھی ہوتی ہیں. اور اس خط کے اندر یقین کرنا ایک بات اپنی اصلاح کی نہیں ہوتی. یہ گواہ بیٹھے ہیں، پوچھو. اب میں پورا ڈائجسٹ کا پڑھوں گا کیا سفر نامہ، یا پورا داستان پڑھوں گا کسی کی؟ ظاہری بات ہے میں کہتا ہوں بھائی پڑھو، ضروری بات ہے ٹک لگاؤ، بتاؤ کیا جواب دیں، آپ بتاؤ میں بھی بتاؤں، جواب لکھو. 12 صفحات ابتدا سے انتہا صرف اور صرف شکایت. اور نعوذ باللہ کبھی اللہ کے بارے میں بھی ہوتا ہے. یہ کلیجے سے لگائیں میں اور آپ دین کو، تو پھر دیکھیں کہاں یہ شکایتیں آتی ہیں. اپنی اصلاح کی فکر ہو جائے گی. تمہارے اس ناشکری کی وجہ سے تو تمہاری اصلاح نہیں ہو رہی. تم رابعہ بسلیہ نہیں بن رہے ہو، ہم اللہ والے نہیں بن رہے ہیں، مالداروں پر نظر ہے. اور حدیث پاک میں کیا مفہوم ہے کہ دین میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو جو آگے ترقی کر رہے ہیں، اور دنیا میں اپنے سے کم نعمت والوں کو دیکھو. ہم کرتے ہیں الٹ. دنیا میں دیکھتے ہیں بنگلے والے 6-6 ہزار گز کے بنگلے، گاڑیاں دیکھتے ہیں BMW 7 اسٹار سے کم تو ہمارے حالت نہیں ہوتی. تو ہمیں اپنی پٹپٹی کہاں سے پسند آئے گی؟ ہمیں سیکنڈ ہینڈ گاڑی کہاں سے پسند آئے گی؟ اور رکشا اور موٹر سائیکل کہاں سے پسند آئے گی؟ سائیکل کہاں سے پسند آئے گی؟ اور جو اللہ پر نظر رکھتا ہے سائیکل چلاتے ہوئے مست نعت پڑھتے ہوئے آ رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن آنکھیں کھولے ایسا نہیں کسی کو مار نہ دے. تو یہ آپ دیکھو چہرے سے پتا چل جائے گا کہ مست ہے سائیکل چلاتا ہوا. پیدل جا رہا ہے، ساتھ میں مرسیڈیز گزر گئی، مست ہو کر جا رہا ہے. اب اس کی تشریح اللہ تعالیٰ کو سامنے پاوے گا، یعنی گویا حق تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. کیونکہ اگر تو نہیں دیکھتا تو اللہ تعالیٰ تو تجھے ضرور اور بال یقین دیکھ رہے ہیں. اس سوچ اور مراقبے کا نام شریعت میں احسان ہے. وہ جو احسانی کیفیت والی حدیث پاک حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جس حدیث پاک کے راوی ہیں، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ حق تعالیٰ کو سامنے پاوے گا، یعنی احسانی کیفیت اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. اور اس مراقبے اور فکر اور دھیان کی برکت اور مشق سے جب ما سوا اللہ نظر سے فنا ہو جاوے تو یہ کمال ایمان ہے. اور گویا تو اس وقت حق تعالیٰ کو دیکھتا ہے. گویا یاد رکھنا، بس پہلا حال مراقبہ کہلاتا ہے اور دوسرا حال مشاہدہ کہلاتا ہے. اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جب تو اطاعت کرے گا حق تعالیٰ کی
تو اب تعالیٰ تیری ہر حالت اور مشکل میں مدد فرمائیں گے اور اس کو آسان فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہر حالت میں دعا کرے۔ اب کیا آپ بتاؤ، باقی بچا کیا؟ اللہ سے نہیں مانگیں گے، بس شکایتوں کے پھول اماں کے گھر گئے، اور اماں بھی اللہ معاف فرمائے افلاطون کی پتہ نہیں شاگردہ ہے کیا ہے، بیٹی کھانا ملتا ہے؟ ارے اماں بھوسی ٹکڑے ملتے ہیں۔ بیٹی کپڑے ملتے ہیں؟ جی اماں چھیتڑے ملتے ہیں۔ بیٹی چپل ملتی ہے؟ جی لیتھڑے ملتے ہیں۔ بیٹا برتن ملتے ہیں؟ ہاں ٹھیکرے ملتے ہیں۔ اماں کہاں میری نصیب کو پھوڑ دیا، کہاں شادی کرا دی؟ ارے بیٹی بس تو جو ہے نا، جو منہ میں آیا بک، جو آیا شور کو کہے کہ مجھے رشوت لو، دھوکہ دو، سود لو، مجھے کچھ نہیں جاننا، مجھے بس سونے کا زیور بنا کر دو۔ ایسا دماغ خراب کرو کہ جا کے رشوت لے لے، اور اگر اللہ کا بندہ ہوگا کتنا بھی دماغ خراب کرے انشاءاللہ تو نہیں لے گا حرام کا۔ یہ سارے مسائل تو ہمارے حالت میں کہ اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہر حالت میں دعا کرے کہ حدیث میں وارد ہے جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہر وقت ساس کی شکایت، بہو کی شکایت، نندوں کی شکایت، بھابھی کی شکایت، شوہر کی شکایت، بیوی کی شکایت، پڑوسیوں کی شکایت، لائنیں لگی ہوتی ہیں۔ میں ایسے ہی تو نہیں کہتا بھائی، آپ کو اگر تکلیفیں ہیں شوہر سے، آپ ڈیٹیل کیوں لکھتے ہیں؟ آپ لکھ دیں کہ شوہر سے بہت تکلیف مل رہی ہے اور خرچے پانی، چھوٹے بچے ہیں، تو آپ شیخ کیا کرنا ہے بتائیں، اور میں ناشکری ہوں، بے صبری ہوں، جو بھی ہے وہ لکھو، میری نظر کی حفاظت ہے، میرا تقویٰ پورا نہیں ہے اس لیے مجھے تکلیف آ رہی ہے۔ ورنہ شیخ ہم نے تو 1000 بار حضرت سے سنا کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے تو قرآن پاک میں رزق اللہ وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ ہاں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کام آسان بنائیں گے اور رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ شیخ اس سے لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی گناہ ہے جب ہمیں مشکل آئی ہے یہ، اور جب انسان دیکھ لے اصلاح اخلاق بیشتی زیور کا 7واں حصہ پڑھ کر دیکھ لے، ایک مثال بتا رہا ہوں، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن سب چیزوں پر عمل ہے اور سب گناہوں سے بچ رہے ہیں۔ اب یہ کیوں آ رہا ہے؟ اب کیوں بتاؤں درجات بلند کرنے کے لیے۔ بھائی دلیل بھی چاہیے نا، یا نہیں چاہیے؟ دلیل چاہیے نا، ویسے بغیر دلیل کے ماننا چاہیے لیکن دلیل میں مزہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہمارے شیخ دلیل دیتے تھے اور الحمدللہ ہمیں دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن ظاہری بات ہے دلیل سے تھوڑا مزہ آتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اگر غم، دکھ، پریشانی، فاقہ، گھاٹا یہ سب برے ہوتے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں آتی، بیماریاں آتی، انتقال ان کے پیاروں کے ہوتے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم تو اللہ کے سب سے پیارے سردار ہیں، جہان کے خزانوں کے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے، فرشتوں کے، پتہ نہیں کیا کیا، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کوئی بتا سکتا ہے بات کو، لیکن سب سے زیادہ تکلیفیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں۔ وجہ یہی امت کو بتانے کے لیے کہ صرف حلوہ پانی کا خیال نہیں رکھنا، جب میرے محبوب پر یہ تکلیفیں آئی ہیں تم کیا نواب ہو کیا؟ اور وہاں وہ زندگی ہے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، وہاں تمہیں مرسیڈیز بھی ملے گی ایسی کہ حیران ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے بھی محروم نہ فرمائے۔ اب مرسیڈیز کیا بیچتی ہے جنت کی گاڑی کے آگے؟ وہاں پر تو ایسی سواری ہے جس کا نام ہے فر فر، اور رف رف، اور اڑے گی فر فر۔ ابھی بیٹھے کہ مولانا سہیل سے ملنا ہے، پتا چلا مولانا سہیل صاحب تو پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں، بس رف رف آئی، فرور مولانا سہیل کے پاس انشاءاللہ پہنچ گئے۔ پتا چلا مولانا سہیل صاحب وہاں جنت میں بھی تسیاں کر رہے ہیں، وہاں پر یہ تھوڑی کام ہوگا بھائی۔ اور سنیے، جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہی سے مانگنا بھی چاہیے، اور حق تعالیٰ ہی کے ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے پر زور زیادہ ہے، اور جاننا چاہیے کہ حق تعالیٰ کی نصرت صبر کے ساتھ ہے۔ سن رہے ہیں آپ کہ اللہ کی مدد، اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے صبر نصف ایمان ہے، اور صبر کا جلدی جلدی بتا دیتا ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین میں جب صبر کی بات کرتے ہیں 3 تفسیریں ہیں، 3 میں سے ایک نہیں ہے تو صبر میں اللہ نہیں ملیں گے جناب۔ نمبر 1 الصبر فی المصیبہ، شکایت نہ کرے۔ نمبر 2 الصبر علی الطاعت، اطاعت کر کے صبر کرے۔ نمبر 3 الصبر عن المعصیہ، گناہ نہ کر کے صبر کرے۔ کیا ان اللہ مع الصابرین کا تغرا لگاتے ہیں؟ زبان تو ہر وقت شکایت سے بھری ہوئی ہے، غیبت سے بھری ہوئی ہے، نند نے یہ کر دیا، بھابھی نے یہ کر دیا، شوہر نے یہ کر دیا، ابا نے اماں نے یہ کر دیا، بھائی بہن نے، ہر وقت زبان پک 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 چلتی رہتی ہے، اور کمپیوٹر دماغ میں چلتا رہتا ہے، باتیں بھلاتے بھی نہیں ہے، معاف بھی نہیں کرتے۔ ذرا کوئی بات نہیں، آپ نے 13 برس پہلے
7:41 اور 13 پر آپ نے مجھے یہ جملہ کہا تھا. جمعے کا دن تھا، مغرب کے بعد کی بات تھی یہ. نہیں سمجھنا کہ مجھے نہیں پتا، اور سردی کی رات بھی تھی. یہ سب ریکارڈ ذہن میں بنا ہوا ہوگا. جہاں کوئی بات آئی دوبارہ بات وہی شروع ہو جائے گی. آپ نے یہ کیا، میں نے بدلہ نہیں لیا، آپ نے یہ کیا، میں نے بدلہ نہیں. اپنی تعریفیں کر رہے ہیں، دوسرے کی برائی کر رہے ہیں. ارے بہن تیری کھوپڑی میں مغز ہے یا نہیں ہے؟ میں اتنی تجھ پر مہربان اور تو اتنی جو ہے وہ کیا، سام کی بیوی کا نام کیا ہے؟ سامپن، ناگن. او واہ بھائی واہ، بہن تو ناگن بنی ہوئی ہے. تو یہ معاف کرنا سمجھ میں نہیں آتا. آج مضمون وہی بیان کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے گاڑی کہیں اور بھیج دی. یہ گاڑی اچھی جا رہی ہے نا بھائی، ماشاءاللہ. دل میں اتر گیا، سب مسئلے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو فرمایا کہ اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ حدیث میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو سوال نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہوتے ہیں. اور زمین اور آسمان کے خزانوں کے مالک ہی سے مانگنا بھی چاہیے. حق تعالیٰ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ حق تعالیٰ کی نصرت صبر کے ساتھ ہے، مدد اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے. کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے. اور ایک جملہ حضرت کا ہے، حضرت کی ابھی تشریح چل رہی ہے، فرمایا گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، تنگیس وغیرہ سے گھبراؤ نہیں. ہر رات کے بعد دن بھی ہے. کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے گرمیوں میں، کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے. تو اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے کہ اللہ ہماری ناگن کو جو ہے کوئی ہدایت دے دے کہ وہ ڈنک نہ مارے. حالانکہ اپنے آپ کو ناگن سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ناگ سمجھنا چاہیے. حضرت والا پیارے شیخ چھپاتے نہیں تھے. حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کو خط لکھا، حضرت شاہ رولق صاحب رحمۃ اللہ علیہ محی السنہ کو، کہ میرے کرایہ دار مجھے تنگ کر رہے ہیں، آپ کچھ وظیفہ فرما دیجئے. حضرت شاہ رولق صاحب نے لکھا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں لکھا کہ میری شامت اعمال کی وجہ سے مجھے تنگ کیا جا رہا ہے. آؤ آج شکایتیں تو کرتے ہیں، کبھی یہ دل میں آتا ہے کہ میرے گناہوں کی نوسط کی وجہ سے مجھے یہ تکلیفیں آ رہی ہیں تاکہ میرا رب مجھے دیکھے کہ میرا بندہ میری بندی میرے آگے جھک کر معافی مانگ رہے ہیں. یہ اس لیے آتا ہے. یہ اعمال بد کی پاداش ہے، ورنہ یہ اعمال بد کی پاداش ہے. ورنہ کئی شیر بھی جوتے جاتے ہیں ہل میں بیل کی بجائے شیر لگا ہوا ہے. شیر نے کوئی گڑبڑ کی ہے، پھر کوئی چکر مارا ہے یا شیر کی کھال میں کوئی اور ہے. ہم مومن ہو کر مشکلات میں آئے، ہم نے گڑبڑ کی ہے. ان کا منہ تھا کہ وہ میرے منہ کو آتی، بیوی حضرت نے بدل دیا اس کو، ان کا منہ تھا کہ میرے منہ کو آتی. یہ کسی کے دشمن ابھارے گئے ہیں، یہ دشمنی ابھاری گئی ہے. دشمن کا پتہ نہیں بیوی کیا ہے. بتاؤ بھائی، ناگن بتایا تھا، دشمن کا بیوی بتاؤ کیا ہے؟ مونس. ارے مفتی صاحب سمجھ رہا ہے بھائی، ناگن تو فوراً بتا دیا. کوئی وجہ ہے ناگن فوراً بتایا ہے؟ بس پتا چل گیا نا. تو بہرحال جناب، جو اپنے آپ کو قصوروار ہم ٹھہرائیں گے نا تو اللہ سے معافی مانگیں گے، چاہے قصور نہ بھی ہو. یہ اعمال بد کی پاداش ہے. ورنہ ارے مومن ہو کر مسائل آئیں، مسائل تو آئیں گے. صدمہ و غم میں میرے تبسم کی مثال، صدمہ و غم میں میرے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گرے خاروں میں چٹک لیتا ہے. جب غنچہ پھول بن جاتا ہے کانٹوں کے بیچ میں تو اللہ غم کے ساتھ اپنے پیار کیوں نہیں عطا فرما سکتے. ایک نقل کر رہا ہوں، آپ سمجھنا میں ہی وہ شعر سنا رہا ہوں. دیکھنا نہیں کہ میں نقل کر رہا ہوں، دیکھ تو نہیں رہے نا. بس خوشا حوادث سے پہم خوشا یہ اشکے رواں، خوشا حوادث سے پہم خوشا یہ اشکے رواں. بیماری تکلیف پریشانی آ رہی ہے لیکن اللہ سے تعلق کی وجہ سے دل مست ہے. خوشا حوادث سے پہم خوشا یہ اشکے رواں، جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے. اے اللہ، جس غم کے ساتھ آپ مل جائے تو وہ غم کا ہے، وہ تو خوشی ہے. کیسی نقل کی، ماشاءاللہ. یہ نقل کی اجازت ہے، منع نہیں ہے. خوشا حضرت والا فرما رہے ہیں کہ خوشا حوادث سے پہم خوشا یہ اشکے رواں. غم دکھ میں صلاۃ الحاجات پڑھ کر آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، کوئی ستا رہا ہے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، لیکن شریعت سنت پر چل رہا ہے، صلاۃ الحاجات پڑھ رہا ہے، شیخ سے پوچھ کر وظیفہ پڑھ رہا ہے، اللہم لا سہل کا یا بدی العجائب بالخیری یا بدیو پڑھ رہا ہے. اے خیر کے اسباب انوکھے انداز میں پیدا کرنے والے، میرے یہ کام انوکھے انداز میں پیدا فرما. ایسی دعا ہے کہ انشاءاللہ عرش پر اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے کہ میرا بندہ. یہ حضرت نے تشریح سکھائی کہ اللہ آپ نے زمین کے گولے کو بغیر اسباب کے کھڑا کیا ہوا ہے.
بغیر تھونی بغیر تھم کے کھڑا کیا ہوا ہے، آپ نے آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے، آپ نے عجیب انداز سے بارش آپ برسا رہے ہیں۔ اے میرے اللہ، اے عجیب عجیب چیزیں عجیب انداز میں پیدا فرمانے والے، ہمیں اور آپ کو اللہ نے عجیب انداز سے پیدا نہیں کیا؟ گندے پانی گندے خون سے نہیں پیدا کیا؟ اس پر آنکھوں کو عجیب انداز سے فٹ نہیں کیا؟ ناک کے دونوں سوراخ برابر نہیں کیے؟ اے اللہ، آپ نے عجیب عجیب چیزیں عجیب انداز سے بنائی ہیں، میرا یہ کام عجیب انداز سے بنا دے۔ 111 مرتبہ پڑھنا ہے دن میں ایک بار، اور اول آخر درود شریف 11 بار مختصر والا، اور اگر غصہ ہے، چڑچڑ ہے، نیند کی کمی ہے، 11 بار پڑھ لو۔ اول آخر درود شریف 3 بار پڑھ لو۔ ہمارے یہاں سے آپ پرچہ لے لو، چھپا ہوا ہے، یا بدی العجائبی بالخیری، آخر میں یا بدی ہو، یا بدی العجائبی بالخیری یا بدی ہو، اے خیر کے اسباب انوکھے انداز میں پیدا کرنے والے، ہمارا کام بھی عجیب انداز سے بنا دے، اللہ کتنا خوش ہوں گے۔ لیکن ہم اپنی اصلاح ہی نہیں کراتے، شکایتوں کے ٹوکرے خط یہ نہیں دیکھتے کہ شیخ کے پاس جو آپ نے اتنا لمبا 18 12 15 صفحے کا خط لکھا ہے، شیخ کا جواب 15 صفحے میں آئے گا، کیونکہ آپ نے ساری شکایتیں لکھی ہیں، تو ظاہری بات ہے ہم آپ کو صبر کے 2 پرچے دے دیں گے اور آپ کو پڑھنے کے لیے دے دیں گے، صلاۃ الحاجات کے لیے کہیں گے، اور کہیں گے گناہ پر دیکھو کون سے گناہ میں مبتلا ہوں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کہ جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ تو پیارے شیخ فرماتے ہیں، یعنی ہر تنگی کے بعد کشادگی ہے، اور ہر غم کے بعد راحت اور خوشی ہے۔ آج کے مجلس کی آخری حدیث پاک حضرت بہت یہی حدیث پاک آج پڑھی تھی یا کل، جس کے آج تو کتنے فون آ گئے، میسج آ گئے، ایمان تازہ ہو گیا۔ تو صبح پہلے تو 3-4 دن سے تھا دل میں، اور آج تو بہت زیادہ ہوا کہ یہ احادیث مبارکہ پڑھ لیے جائیں۔ اب بھائی فجر کی مجلسیں نہیں آ سکتے ہو، لو میرے بھائی، عصر کے بعد آداب معاشرت پڑھی جاتی ہے، وہ مجلسیں مفت میں لو۔ عشاء کے بعد نہیں آ سکے مجلس، کل کی مجلس جو سنیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھو حضرت کی باتیں سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ ایک مفتی صاحب کا قطر سے فون آیا ہے کہ رات کی مجلس سن کر میں اب تک رو رہا ہوں اور خط لکھ رہا ہوں، اور ایک مولانا یہاں موجود تھے، بھی پہلے شاید چلے گئے یا موجود ہیں، کہا میں نے یہ بیان سنا، میری کئی گھر پر مجبوری میں یا کسی اور جگہ میری کئی بار چیخیں نکل گئی، اور رات کو 4 بجے اٹھ کر میں بہت رویا ہوں اور سب گناہوں سے معافی مانگی ہے کہ مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ یہ تو خیر ان کی عاجزی، ان کے ساری تواضع ہے، لیکن پورا کمپیوٹر پر 1.5 صفحے کا خط لکھا ہے کہ اس میں کیا باتیں تھی، کیا مجھے یاد بھی نہیں ہے کیا باتیں تھی، الحمدللہ کہ رٹ کر بیان تو نہیں ہوتا نا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی نیک بختی یہ ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر دیا اس پر راضی رہے، نیک بختی۔ اور آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کو مانگنا چھوڑ دے، اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس سے غضبناک ہو اور ناخوش ہو۔ کیا آپ اجازت دیتے میں دوبارہ پڑھ لوں اس کو بھائی؟ ماشاء اللہ۔ حضرت میں اپنی لالچ رکھتا ہوں کہ میرے دل میں مال گھس جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی نیک بختی یہ ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے اس پر راضی رہے، اور آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر اور بھلائی کو مانگنا چھوڑ دے، اور انسان کی بدبختی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کے مقدر لکھا ہے وہ اس سے غضبناک اور ناخوش ہو۔ تشریح میں پیارے شیخ فرماتے ہیں، یہ اصل خاص تشریح جو عرض کر رہا ہوں، کہ آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرتا رہے، اور پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس پر راضی رہے، اور راضی ہونا قضاء الہی پر بڑی نعمت ہے۔ اس مقام کا نام افخم ہے، یعنی مرتبہ عظمی، اور ابن آدم کے لیے یہ بڑی سعادت ہے، کیونکہ جب بندہ تقدیر الہی پر راضی رہتا ہے تو عبادت کے لیے فارغ رہتا ہے۔ جناب جب راضی رہے گا تو فارغ رہے گا، اپنے اولاد پر، بیوی بچوں پر، ماں باپ سب پر محنت کرے گا، برعکس اس کے کہ ناراض ہو فیصلہ الہی سے ہر وقت متفکر اور پریشان رہتا ہے۔
یا اللہ آپ نے ان کو یہ دے دیا ہمیں نہیں دیا، 40 سال سے محنتیں کر رہے ہیں اب تک جو ہے وہ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں. اپنی حرکتیں تو دیکھو کیا ہے ہماری حرکتیں، میں اپنی حرکتیں دیکھوں حرکتیں کیا ہے میری. کیونکہ کوئی انسان مصائب اور حوادث سے خالی نہیں. آ گیا نا تسلی، کوئی انسان حوادث اور مصائب سے خالی نہیں. اہل اللہ، اللہ کے پیارے بندے تسلیم و رضا کی برکت سے ہر حالت میں پرسکون ہیں. پھر حضرت نے یہ شعر جو ابھی پڑھا، خوشا حوادث پہم خوشا یہ اشک رواں، جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے. کیا شعر ہے، جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا پھر کیا غم کا، تو جو غم کے ساتھ کیوں، وہی الفاظ میں مزہ آتا ہے. زبانی پڑھیں اوپر نیچے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب سامنے ہو تو پھر مزہ نہیں آتا. خوشا حوادث پہم خوشا یہ اشک رواں، جو غم کے ساتھ ہو تم بھی تو غم کا کیا غم ہے. آگے اور مزہ لیں گے، اور مزہ چاہیے. وہ تو کہیے کہ تیرے غم نے بڑا کام کیا، جائز ناجائز کا غم. آج سارا دن کیسے گزرا، فرما برداری میں نافرمانی میں. نماز کس وقت پڑھی میری ماں بہن بہو بیٹیوں نے. جائز ناجائز کا غم، اللہ کو ناراض کرنا نہ کرنے کا غم کہ آج میں نے کتنا کمینہ پن کیا، کتنی گندی فلمیں دیکھی. اگر اللہ مجھے اندھا پیدا کرتے تو کتنی لڑکیوں کے پیچھے خوار ہوا، ماں باپ پر اتنا خرچہ کیا جو لڑکیوں پر خرچہ کیا ہے. فیس بک یوٹیوب میں جتنا ٹائم لگایا، تہجد کی 2 نفل پڑھے، کبھی لڑکیوں سے بات کر اتنے گھنٹے ذلیل حرکتیں کرتا ہوں، کبھی درود شریف ایک تسبیح پڑھی، کبھی کلمہ پاک کی ایک تسبیح پڑھی. جو کلمہ پاک کی ایک تسبیح روز پڑھے گا، حدیث پاک میں قیامت میں اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اب اللہ اعمال بھی ایسے دیں گے کہ چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکے. وہ تو کہیے تیرے غم نے بڑا کام کیا، وہ تو کہیے کہ تیرے غم نے بڑا کام کیا، ورنہ مشکل تھا غم زیست گوارا کرنا. اللہ آپ کی مدد نہ آئے تو ہم کہاں سے صبر کر سکتے ہیں. ہر فکر اور ہر تردد میں استخارہ اور ہر استشارہ کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کوئی خطرہ نہیں. جیسا کہ حدیث میں بشارت ہے، استخارہ اللہ سے مشورہ کرنا. آج چلیں بھائی صاحب 250 کا استخارہ کر دیں گے، بھائی صاحب وہ رات والا 2500 کا استخارہ کر لیں گے. بھائی بخار آپ کو ہے، دوائی میں کھاؤں، کیسے فائدہ ہوگا؟ یہ بتائیے رشتہ صحیح رہے گا؟ یہ ہمیں کیا معلوم آپ کا رشتہ اپنے بیٹے کا کر رہے ہیں، بیٹی کا کر رہے ہیں. استخارہ خود کیا جاتا ہے. خواب کوئی نہیں دیکھا جائے گا. سنت کی کتاب میں دیکھ لیں آپ حدیث پاک کے ساتھ. نہ کوئی اشارہ آئے گا، نہ کوئی جھٹکا لگے گا، ایسے گردن ہو گئی تو منع، ایسے گردن ہو گئی تو ہاں. نہ کوئی پیلی نہ نیلی روشنی. خواب میں دیکھ لیا کہ بارات آ رہی ہے، رشتہ کر دیا. بے بھائی تو بارات آ گئی تو کیا فرق پڑ گیا؟ بیداری میں جس بات پر دل اطمینان ہو جائے وہ استخارہ ہے. ختم. آگے سنیے، حضرت شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پیر بناتے ہوئے شرم آتی ہے، مشیر بنا لو جس پر آپ کا اعتماد ہو، کبھی گھاٹے میں نہیں رہو گے انشاءاللہ. استخارہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا اور استشارہ اہل تجربہ عاقل بندوں سے مشورہ لینا. حدیث پاک میں ہے، نہیں نامراد ہوا جس نے استخارہ کیا، اور نہیں نادم ہوا جس نے مشورہ کیا، اور نہیں تنگ دست ہوا جس نے خرچ میں میانہ روی کی، یعنی فضول خرچی سے احتیاط کی اور اعتدال کے راہ پر خرچ کیا اور اسراف نہیں کیا. حدیث قرآن پاک میں ہے کہ اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. لیکن اتنا کنجوس نہ ہو کہ جائز باتوں کو پورا نہ کرے، بیوی کی جائز تمناؤں کو پورا نہ کرے، اولاد کی جائز تمناؤں کو پورا نہ کرے. کنجوسی بھی منع ہے، جو کل بتایا تھا میں نے کہ ولایت کے منافی 4 چیزیں ہیں. ایک انتقام لینا، ایک جھنجھلاٹ، ہر وقت کھڑکڑ کھڑکڑ جھنجھلاٹ، اور ایک سب کو ستانا، ایک کنجوسی کرنا. حضرت مولانا شاہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غم سے نفس کو تکلیف ہوتی ہے مگر روح میں نور پیدا ہوتا ہے. جناب شیخ سے آپ نے پوچھے کہ یہ بیوی خرچے کے لیے کہہ رہی ہے میں کروں، 6 مہینے پوچھو گے انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گا خرچہ کس طرح کرنا ہے. اس کی پہلے خواہشات کیا تھیں، اب خواہشات کیا ہے. اللہ نے مال دیا ہے، قبر میں نہیں لے جائیں گے. اس کی ناجائز ڈیمانڈ کو شیخ کہے گا کہ پورا مت کرو، جائز کو کہے گا پورا کرو. تو فرمایا کہ روح میں نور پیدا ہوتا ہے. میں کدے میں نہ خانقاہ میں ہے، میں کدے میں نہ خانقاہ میں، جو تجلی دل تباہ میں. اور دل تباہ ہوتا ہے گناہ نہ کرنے سے، اور دل میں تکلیف آتی ہے صبر کرنے سے، اور دل میں تکلیف آتی ہے کہ جائز خواہشات ہیں پورا کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، دل میں تکلیف آ رہی ہے، نور بن رہا ہے اس کے دل میں. عارف جنون درد پسندی نے بارہا، عارف جنون درد پسندی نے بارہا ٹھکرا دیا وہ غم جو غم جاویدہ نہ تھا.
جو مردار دنیا کا غم تھا یہ نہیں، جو اللہ کا غم ہے وہ مبارک ہے، باقی غم کو ہم نے ٹھکرا دیا، وہ غم کو ٹھکرا دیا جو ہمیں جاویدہ نہ تھا۔ انسان اپنے خیر اور شر کو نہیں سمجھتا۔ میری ماں بہن بہو بیٹیوں صرف آپ کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، لیکن گھر کا جو بڑا ہوتا ہے پیسے کے مسائل ہے کس سے لڑے گا، لیکن جو عورت ہوتی ہے ماں بہن بیٹی بیوی وہ لڑتے ہیں، ناشکریاں کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ چاہیے، ہمیں کیوں نہیں ملا، تو اس پر حضرت والا نصیحت فرما رہے کہ انسان اپنے خیر اور شر کو نہیں سمجھ سکتا۔ حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ قریب ہے کہ تم بری سمجھو کسی چیز کو اور بھلی ہو تمہارے لیے، اور قریب ہے کہ درست سمجھو کسی چیز کو اور وہ بری ہو تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ہر حالت میں اللہ سے راضی رہنا۔ آج کی مجلس اختتام کو پہنچی بھائی۔